في ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون کے سبسکرائبرز مکمل ہونے پر آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ۔ 1 کے سبسکرائبرز مکمل ہونے پر اسلامک اسٹوڈیو لے آیا ہے آپ سبھی کے لیے دینی معلومات کوئز۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ دینی معلومات کوئز کو دیکھیے صرف اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون پر۔ تو بلا کسی تاخیر کے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ویڈیو دینی معلومات کوئز کا پہلا ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کا موضوع ہے ابتدا، شروعات اور پہل۔ آج کے اس ویڈیو کا پہلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہیں؟ آپ کے لیے 4 آپشن یہ ہیں: حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ تو جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے ناف کے نیچے خنجر مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ تو آپ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں تعمیر کردہ پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ کے لیے 4 جوابات یہ ہیں: نمبر 1 مسجد نمرہ، نمبر 2 مسجد قبلتین، نمبر 3 مسجد قباء اور نمبر 4 مسجد نبوی۔ اگر آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ تو جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران قباء نامی ایک مقام پر 8 ربیع الاول کو اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مؤذن کون ہیں؟ آپ کے لیے 4 آپشن یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر 4 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ تو جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مدینے میں مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی تو مسلمانوں کو جمع کرنے میں دقت پیدا ہونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمامی صحابہ سے مشورہ لیا لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمامی صحابہ کو اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ہدایت کی۔ اگلے دن ایک صحابی جن کا نام روایتوں میں عبداللہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک خواب سنایا جس میں اذان کے کلمات کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پسند کیا اور انہیں حکم دیا کہ یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دے کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ تو آئیے چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمات سب سے پہلے کس نے ادا کیے؟ آپ کے جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یا نمبر 4 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اگر آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ تو جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے لیے بلوانے کے لیے آئے اور حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یہ کلمات ادا کیے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بہت پسند کیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم کیا کہ یہ کلمات فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد شامل کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پانچویں سوال کی طرف۔ آپ کے لیے پانچواں سوال یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے اعراب کس کے حکم سے لگائے گئے؟ آپ کے آپشن یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حجاج بن یوسف الثقفی، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا نمبر 4 حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ تو جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے حجاج بن یوسف ثقفی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے دینی معلومات کو اس اسلامک اسٹوڈیو آل ان ون پر۔ خدا حافظ۔